آج پھر جی تماشا لگا ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر. اس سے پہلے تو میں اگنور ہی کرتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، یہ ویڈیو میں اب ذرا ارجنٹ بیسس پہ بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھا جہاں پر دعا زہرا اور ظہیر جو ہے یہ دونوں لائیو تھے، اور اسی میں ایک وکیل صاحب غالباً تھے جن کو بٹھایا ہوا تھا، اور ایک وہ بلال صاحب تھے جن کا کہ میں نے انٹرویو کیا تھا اپنے چینل پر. اس سے متعلق میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. وہ ویڈیو میں نے ابھی لگانی تھی لیکن وہ ویڈیو اب میں کل لگاؤں گی، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. بلال کا میں نے انٹرویو کیوں کیا، بلال نے جو باتیں کی ان کو میں نے کیوں نہیں ان کو کاؤنٹر کیا، اور تھرڈلی بلال نے جو باتیں کی ان کے پیچھے حقیقت کیا تھی، سچ کیا تھا. کچھ حقائق انکشافات ہیں جو اس ویڈیو میں کروں گی. جو بلال نے انٹرویو 2000 اور ظہیر کا کیا اور جو بلال کے پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کے اوپر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے، اور کچھ بڑے ہی اہم پوائنٹس ہیں اس ویڈیو کے اندر، وہ ضرور آپ کل دیکھیے گا. لیکن ابھی اس وقت میں ارجنٹ بیسس پر یہ ویڈیو کر رہی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میں بہت بزی رہی پچھلے دنوں، اور کیوں بزی رہی وہ سب بھی میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا رہی ہوں، اور جس کی وجہ سے کچھ چھوٹی سی ایک دو مسٹیکس بھی ہوئی وہ بھی آپ کو اس میں پتہ لگ جائے گا. لیکن ابھی جو ہے ایک ویڈیو جس کو دیکھ کے مجھے یقین مانے اتنی تکلیف ہوئی، ایک ویڈیو جس میں ایک ونڈو کے اندر دعا زہرا اور ظہیر جو ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعا زہرا اس قدر جس انداز میں بیٹھی وہ مجھے بہت برا لگا، معیوب لگا، اور مجھے اس یوٹیوبر کے اوپر بھی بہت غصہ آیا، بہت دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی کہ آپ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈالرز بنانے کے لیے دعا زہرا کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو دعا زہرا پہ دوبارہ بات ہی نہیں کریں گے. میں نے آج ادھر بلال کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک بار پھر اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ ایک تھوڑی سی میری نیگلیجنس کہ میں نے ریسرچ نہیں کی کہ میں کس کا انٹرویو کر رہی ہوں. میں تو آج بلال کی گفتگو سن کے مجھے تکلیف بھی ہوئی. میں نے اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور اس بات کا ذکر کیا ہے کیونکہ دیکھیں بلال کو میں نے خود کہا انٹرویو کے لیے، میں نے اس کو خود کوشچنز بھیجے کیونکہ میں بلال کو نہیں ایسا جانتی تھی. لیکن ہوا کیا تھا وہ تمام تر معاملہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا. اچھا، لیکن اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں. دعا زہرا کو بٹھایا گیا، اس کے بعد بلال صاحب کو بٹھایا گیا، پھر ساتھ میں ایک اور شخص ہے ان کو بٹھایا گیا، اور جناب وکیل صاحب جو کہ ہمیشہ انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے، وکیل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس 22 تاریخ کے بعد ان کو لگ پتہ جائے گا، اسی طرح سے شور مچائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یار شرم کریں آپ لوگ کچھ تھوڑی ساری، کیا ہوگا نہیں ہوگا. اچھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک انکشاف کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب باقاعدہ طور پہ فنڈ ریزنگ ہوگی ان دونوں کے لیے، اور اس فنڈ ریزنگ کے لیے مہم کا آغاز باقاعدہ کر دیا گیا. آج ہی اسی انٹرویو کے اندر ظہیر صاحب سے سوال کیا جاتا ہے، جی ظہیر بتاؤ تم کتنے امیر ہو اور تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے تم بڑے غریب ہو. دیکھیے پہلے تو میں نے اس کی غریبی کا کبھی مذاق نہیں اڑایا، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دعا زہرا جس حالت میں رہتی تھی اس سے برے حال میں وہ گئی ہے وہاں پر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان بہتر حال میں رہتا ہو، اس سے کم حال میں جائے تو وہ اس چیز کو، اس تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے بنسبت اس کے جو آلریڈی اسی حال میں رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے، اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں ذرا آ جاتی ہوں اس بات کی طرف کہ ظہیر صاحب سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد ظہیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی میرا ایک پلاٹ تھا، میں نے اس کو بیچا. سوال تو یہ ہے کہ اتنی سی کم عمر میں، اور جبکہ آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں، آپ کے پاس یہ پلاٹ بھی تھا، چلیں اس چیز کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے جناب، جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ظہیر کے منہ میں یہ بات کیوں ڈالی. اس کی وجہ جو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک میسج جو ہے ایک چینل پہ بھیجا گیا، ایک خاتون جنہوں نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں ان بچوں کی مدد کی جائے، ہم ایک فنڈ ریزنگ مہم شروع کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گو فاؤنڈ می ایک وہ فنڈ ریزنگ مہم ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے لیے پیسے چندہ اکٹھا کرتے ہیں ان کے کسی بھی کاز کے لیے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی گئی تھیں. میں نے کہا تھا آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مہم کا آغاز کیا جائے گا. اور اب اسی چینل کے اوپر کامنٹس کو ٹرن آف کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کی اس حرکت کو لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے. تو اس میں سے صرف ان چیدہ چیدہ پوائنٹس کو اٹھا کے صرف لگا دیا جاتا ہے، جس میں ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے لگایا گیا کہ خاتون جو ہے وہ غالباً کینیڈا سے یا کہاں سے انہوں نے میسج کیا ہوا ہے، یا انڈیا سے غالباً، کہ میں ان دونوں کے لیے چاہتی ہوں کہ بہتر ہو، میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی جائے ایک بار پھر سے. اور آج جب یہ بات کی گئی تب ظہیر بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ میرا ایک ہی پلاٹ تھا، مجھے اس کو بیچنا پڑ گیا اور اس کے پیسوں سے ہم لوگوں نے اس کیس کو لڑا ہے. یعنی کہ گویا ایک طرح سے یہ کریٹ کیا جا رہا ہے سین کہ یہ بیچارے کتنے مظلوم ہیں اور ان کے پیسے سارے ضائع ہو رہے ہیں اس کیس کے اوپر. اور آئیے اور مدد کیجئے، اس گناہ کے کام میں آپ بھی شریک ہو جائیے اور اپنا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سب اٹھا کر اس کے اندر لگا دیجئے، کیونکہ یہ تو بہت ہی خوبصورت کام ہے. اور اس کے بعد پھر آپ انتظار کیجئے جزاک اللہ خیر، تاکہ آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح سے ہو اور آپ کے بچوں کو بھی اسی غلط کام کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہے چندہ اکٹھا کر کے آپ کے بچوں کو بھجوائیں. تو ذرا سوچ لیجئے گا کہ آپ لوگ اپنی یہ رقم جہاں خرچ کریں گے
گے تو یہ رقم آپ کا چندہ خیرات زکوٰۃ جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے اور کل کو اس کے اثرات جو ہے آپ کے گھروں پر کیا کیا ہوں گے تو یقیناً آپ لوگ کرنے سے پہلے سوچیں گے. اچھا یہ تو دوسری بات ہوگی. میں نے آپ کو ایک بار پھر سے ایکسپوز کیا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے ایک مہم جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد اگلی بات یہ کی گئی کہ بھائی اس کے منہ میں بات ڈالی گئی کہ بھائی میں پوچھوں گا گی کہ تمہیں کون لوگ تنگ کر رہے ہیں, ان یوٹیوبرز کے نام تو لو. پھر ایک بار پھر سے میرا نام لیا گیا. اچھا 2000 کا یہاں پہ جھوٹ کیا پکڑا جاتا ہے جناب کہ 2000 جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں ان سے بڑی تنگ ہوں, مجھے کبھی بے ہوش کہہ دیتے ہیں بے ہوش کیا ہے, کبھی یہ کہا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے. بھائی 2000 نے تو پھر لگتا ہے میری ویڈیوز دیکھی نہیں, کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کو بے ہوش کیا گیا, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ کو ٹیکے لگائے گئے, میں نے تو کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ کی سٹوری شروع میں ڈیولپ ہو رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. اچھا اب جن لوگوں پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ذرا انفارمیشن بھی اکٹھی کر لیا کریں اور اس کے بارے میں کانٹینٹ دکھا دیا کریں تاکہ جب وہ کوئی الزام لگائیں تو سچا الزام لگائے, یعنی کہ جھوٹے الزام جو ہے وہ نہ لگائے جائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جناب یوٹیوبر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سلیوٹ کرتے ہیں ظہیر کو. جی اچھا کس بات پہ سلیوٹ کرتے ہیں کہ جناب اس نے اپنا پلاٹ سیل کیا, اس نے بڑا مہان کام کیا اور میرے لیے تو ایک آئیڈل بن گیا ظہور. میں یقین کریں مجھے تو رونا بھی آیا ہنسنا بھی آیا کہ اب ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو, ہمارے معاشرے کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ یہ لوگ جو ہے یہ رول ماڈل ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی شرمندہ ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو خدا کے لیے معاشرے میں انتشار نہ پھیلائے اور برائی کو پھیلانے کی وجہ مت بنے. یہ آپ کی اس بات میں لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے یا کچھ اچھا نہیں کہہ رہے, یہ اپنے سلوٹ جو ہے نا یہ سلوٹ نہ ہی بتاتے تو بہتر تھا. اچھا اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی مہان انسان ہے. کیوں مہان انسان ہے, کیوں سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ اس نے آج تک 2000 کے والد کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ واہ کیا زبردست انسان ہے. کام غلط اس نے کیا ہے تو 2000 کے والد کو کیوں برا کہے گا. اس نے جو کیا ہے نا اس کے اوپر تو اس کی پٹائی ہونی چاہیے اچھی خاصی ہے. تو ابھی تو شکر کرے کہ اس کی پٹائی نہیں ہوئی ہے. ایک جائز طریقے کے ساتھ وہ ایک کیس کو لڑ رہے ہیں تو کیا وہ یہ بھی نہ کریں, یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس نے اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا, اس کا گھر خراب کر دیا, ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیا, اور وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا کوئی ایکشن لے تو اس پہ ان کو کہنا بنتا ہے یا اس لڑکے کو 2 چپیڑیں لگانی بنتی ہیں. معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اسے 2 چپیڑیں لگانی بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اگلی بات کرتے ہیں. اچھا بار بار ایک تو نا وہ ان کے منہ میں یہ بات ڈلوائی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے جھوٹے یوٹیوبرز جھوٹے یوٹیوبرز جھوٹے یوٹیوبرز. جھوٹے تو آپ پروو ہو رہے ہیں, ان کا سی ڈی آر ریکارڈ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. اچھا پھر اس کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہاں نا یہ گئے تھے نا رشتہ لینے کے لیے وہاں پر اس لیے آ رہا ہے. یہ پوری سٹوری جو ہے نا فیبریکیٹ کی گئی تھی, بنائی گئی تھی, بتایا جائے تاکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بعد میں چیز سامنے آ جائے گی. جب کیس کھلے گا ظاہر سی بات ہے وکیل صاحب کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے, سی ڈی آر ریکارڈ آئے گا, پھر پتہ لگے گا ہم وہاں تھے تو چلو جی ہم کہہ دیتے ہیں ہم تو رشتہ لینے گئے تھے. آپ رشتہ لینے نہیں, آپ بچی کو اغوا کرنے وہاں پہ گئے تھے. اور 2000 جو بابا کہتی ہیں نا میں بڑی سمجھدار ہوں, میں نے فیصلہ کیا ہے, میں حق کے ساتھ ہوں, تو میں اس کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ اتنی سمجھدار ہوتی نا تو آپ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتی. یہ تو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا حرکت کی. نمبر 2 یہ کہ آپ سمجھدار نہیں ہیں, آپ کو قانونی طور پہ یہ حق ہی نہیں حاصل کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں. تو خدا کے لیے وہ جو وکیل صاحب کو بھی بٹھایا ہوتا ہے نا, مجھے تو ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ جس وکیل کو بٹھایا ہے نا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ بھی ذرا تھوڑا سوچئے گا, اپنے گریبان میں جھانکیے گا کس چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور بڑا مطلب پراؤڈ دعا کو فیل کرایا جا رہا ہے. اور اس طرح کی ہمت ہے نا یہ تم دوسروں کو بھی دو تاکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے. اور ظہیر جو ہے وہ کہتی ہے میں جی اس کی تو فین ہو گئی ہوں بہت بڑی. اور اس کے بعد بلال صاحب جو ہے انہوں نے بھی وہاں پہ بیٹھ کے کچھ اس طرح کی باتیں کی. میں تو حیران رہ گئی, یقین مانیے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ورنہ یقین مانیے میں کبھی بھی یہ انٹرویو کنڈکٹ نہ کرتی. اور ایک بار پھر میں بلال صاحب کو بھی کہوں گی کہ آپ نے مجھ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, یہ میری غلطی ہے, میں اپنی ہی غلطی پر دوبارہ سے نادم ہو رہی ہوں. اینی وے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بچوں سے یہ نہیں منوا سکتے. کہتے ہیں کہ جی زمانہ بدل گیا ہے. آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ بچوں سے نہیں منوا سکتے. آپ بچوں کی آپ یہ نہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بچے جو بھی غلط کرنا چاہیں آپ بچوں سے اب نہیں منوا سکتے. زمانہ بدل چکا ہے, آپ زمانے کے ساتھ چلے. واہ کیا بات ہے بلال صاحب, ویری گڈ. اور اس کے بعد مجھے اب سمجھ نہیں آتی, بڑا لمبا وہ ایک ویڈیو تھی, میں زیادہ تو دیکھ نہیں سکی, جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا. اس کے بعد مہدی علی کاظمی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا, وہ بھی میں ذرا آپ کو سنوا دیتی ہوں, وہ بھی آپ سنیے گا. لیکن میں یہاں پہ صرف یہ کہوں گی کہ اس طرح کی ویڈیوز کر کے ڈالرز آپ کما رہے ہیں لوگوں کے کہنا چاہیے زخموں پہ نمک چھڑک کر, اور آپ اس کے لیے اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہ ہوں گے. اور یقینی طور پہ مہدی علی کاظمی جو ہیں وہ بھی اب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں, آئیے سنیے گا. مجھے مہدی سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
آج پھر جی تماشا لگا ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر. اس سے پہلے تو میں اگنور ہی کرتا رہا ہوں. میں حیران ہوں جی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے ایک ادارہ ہے پاکستان میں. وہ یہ تمام چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں. میں حیران ہوں کہ کیا وہ ادارہ سو رہا ہے؟ کہاں ہے وہ ادارہ؟ کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے؟ ان انٹرویوز نے اس ادارے کی ساکھ کے اوپر کویسچنز ریز کر دیے ہیں. ایک بچی جسے کورٹ نے مائنر ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ اس مائنر بچی کی اسٹیٹمنٹ، جس کی کورٹ میں اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس بچی کو وہ یوٹیوب کے اوپر بٹھاتے ہیں اور اپنے من پسند من مانے اس کے منہ سے باتیں اگلوائی جاتی ہیں. میرا سوال ہے، پی ٹی اے کہاں سویا ہوا ہے؟ خدا را اٹھیے، جاگیے، اپنے فرائض انجام دیجیے. ان چینلز کو جو میری بچی کے انٹرویوز کروا رہے ہیں جبکہ کیس کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور بچی مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، آپ خدا را اپنے جو آپ کا کام ہے وہ کریے. اٹھیے، جاگیے. ان چینلز کو بلاک کیجیے، پاکستان کے اندر انہیں سسپینڈ کیجیے. یہ جتنے بھی ہیں یہ چینلز، انہیں سسپینڈ کیجیے. خدا را اپنا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ادا کیجیے. اور میں پیمرا سے بھی میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جی مین سٹریم میڈیا کے اوپر کچھ چینل میری بچی کو لے کر اس کا انٹرویوز چلا دیتے ہیں. آپ نوٹس لیجئے کہ آئندہ کوئی مین سٹریم میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ میری بچی کا انٹرویو کنڈکٹ نہ کروا سکیں. خدا را پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور پیمرا اپنے کام جو ہیں وہ پلیز فرائض انجام دیجیے اور یہ اس چیز کا نوٹس لیجیے.